نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے مفسدات نماز یعنی نماز کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کیا تھا، اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ہم کتنے قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر جو فرائض، واجبات اور سنتیں تھی، طہارت کا بیان تھا، اور ضروری جو چیزیں تھیں وہ ہم جان چکے ہیں۔ نماز کے اندر جو سبب پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہم نے تقریباً پڑھ لیا ہے۔ اب ہم یہ بھی تھوڑی سی اس بات کو بھی جان لیں کہ ہم کتنے قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس کو عباداتی شرعیہ یعنی امور شرعیہ بھی کہتے ہیں، تو وہ 4 قسم کی ہے۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 نفل۔ اب ان کی تھوڑی تعریف بھی ہو جائے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ فرض بھی ہے، نفل بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن ان کی تعریف کیا ہے اور ان کے حکم کیا ہے، اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو فرض ہے، فرض کا جو لغوی معنی ہے اس کا وہ ہے مقدار مقرر کرنا، یعنی فرض اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں کہ شریعت مطہرہ نے اس کی ایک مقدار مقرر کی ہوتی ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اور فرض اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ ایسا عمل جو ایسے دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اور دلیل قطعی کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے، جو ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک ہے۔ اب فرض کا حکم کیا ہے؟ فرض کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے اوپر عقیدہ رکھنا، یہ دونوں لازمی ہیں، یہ فرض کا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر واجب آتا ہے۔ واجب کا جو معنی ہے وہ 2 معنی ہیں، ایک سقوط اور ایک اضطراب۔ پہلے معنی یعنی سقوط کے اعتبار سے وہ واجب اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندے کے اوپر اس کے مرضی کے بغیر ڈالا جاتا ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اضطراب یعنی یہ فرض اور سنت کے درمیان جو ہے نا یہ مضطرب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فرض اور واجب جو ہے نا کے درمیان یہ جو مضطرب ہوتا ہے، اس لیے اس کو واجب کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل کے اعتبار سے تو یہ فرض میں آتا ہے، فرض کے قریب ہے، اس لیے یہ عمل کے اعتبار سے فرض میں آتا ہے، لیکن اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے جس طرح فرض ہے اس طرح نہیں ہے، اعتقاد کے اعتبار سے یہ نفل میں آتا ہے۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ سنت ہے۔ سنت کا جو لغوی معنی ہے وہ طریقے کے ہے اور راستے کے ہیں، اور اصطلاح میں سنت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر خوب چلا گیا ہو۔ تو سنت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی مطہرہ جو ہے وہ ہم سے سنت کا مطالبہ کرتی ہے، اور بغیر عذر کے سنت کو چھوڑنے والے کو گنہگار کہا جاتا ہے، تو لہذا سنت کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ چوتھی جو چیز ہے وہ نفل ہے۔ اب نفل کا کیا معنی ہے؟ نفل کا معنی، اس کا معنی ہے جیسے زائد کوئی چیز ہو، یعنی فرض، واجب اور سنت کے اوپر جو زائد ایک چیز اس کو نفل کہتے ہیں، جس طرح جہاد ہے،
تو جہاد کے اندر جو مالی غنیمت ملتا ہے اس کو وہ بھی نفل میں آتا ہے، کیونکہ وہ مقصود جہاد نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرض، سنت اور واجب کے اوپر جو ہم عمل کرتے ہیں نماز کی صورت میں، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے کے اوپر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ 4 چیزیں تھی جس کو امور شرعیہ بھی کہتے ہیں اور عبادات شرعیہ بھی کہتے ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل۔ فرض کے اوپر عقیدہ رکھنا اور اس کو پر عمل کرنا دونوں ضروری ہے۔ واجب کے اوپر عمل کرنا فرض کے برابر ہے، فرض کے قریب ہے، اور اس کا اعتقاد رکھنا نفل کے برابر ہے۔ سنت کے اوپر عمل کرنا، یہ شریعت مطہرہ اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اس کو کریں، اس کو پڑھیں، لیکن اگر عذر ہو تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور بغیر عذر کے اس کو چھوڑنا یہ گناہ کا سبب ہے۔ نفل یہ زائد ہے، اس کو اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ امور شرعیہ یعنی عبادات شرعیہ یہ ہے 4۔ تو یہ آج ہم نے اس کا ذکر کیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ اس کا جو ہے نا یہ پسند آیا ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کے جس طرح ہم نماز میں سجدے کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ 2 قسم کے سجدے اور ہیں، ایک سجدہ تلاوت ہے اور ایک سجدہ سہو ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ سجدہ سہو کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کن کن جگہوں پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی مرتبہ میں سارا ہم اگر بتائیں گے تو پھر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنی بات کا اختتام یہاں پر ہی کریں گے۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا ہوگا کہ ہم جو امور شرعیہ 4 چیزیں ادا کرتے ہیں ان کا معنی کیا ہے، اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ آپ جان گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی بات ہو اور وہ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو بغیر کسی جھجک کے وہ کمنٹ باکس میں جو ہے نا وہ سوال کر سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس بات کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم تمام بھائیوں کی جو ہے نا عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔